بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں رب الکائنات کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق مالک، جو ہمیں علم قرآن کی دولت سے یہاں پر نواز رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہی آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک اور علم و ہدایت بھرا دن عطا فرمایا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور آپ سب طلبہ کا بھی تہہ دل سے شکریہ، جنہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس سفر قرآن کو جاری رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ مطالعہ قرآن کلاس کی خاص بات یہی ہے کہ ہم یہاں صرف تلاوت نہیں کرتے، بلکہ فہم قرآن کی طرف ہم یہاں بڑھ رہے ہیں۔ آیت کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اسے لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کے 25 تک کا کنکلوژن کریں گے۔ تو بنا کسی تاخیر کے آگے بڑھتے ہیں ان آیتوں کے ترجمے کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس اس میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پالنہار ان پر رحم کر، جس طرح انہوں نے رحمت اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے معاف کرنے والا ہے جو اپنی غلطی پر خبردار ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جن پر مطالعہ ہو چکا ہے، اور اب کنکلوژن ہونا باقی ہے۔ تو میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ آئیں اور کنکلوژن اسٹارٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کے 25 تک انشاءاللہ آج کنکلوژن رہے گا، اور کل بھی آیت نمبر 23 پہ ہم نے جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے اس آیت کا، اس پہ ہم نے اچھے سے ڈیٹیل سے اس کو سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت ہے وہ کیا ہے اس آیت میں ہمارے لیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ سورہ بنی اسرائیل مکی زندگی کے آخری سال میں یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد مدینہ میں ایک ریاست قائم ہونے والی تھی۔ اس ریاست کی، اسلامک ریاست کی جو بنیاد ہے، اس میں جو قوانین ہیں، اس میں جو معاشرہ تعمیر ہو، اس میں جو سوشل وہ جسٹس ہو، یہ اخلاقی بنیادیں اسلام جو تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کا مینیفیسٹو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا ہے کہ یہ اصول ہیں۔ ان اصولوں کی بیس پہ وہ ریاست قائم ہوگی، وہ تعمیر ہوگی۔ تو پورے عرب کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے یہ ایک مینیفیسٹو رکھ دیا گیا تھا کہ اگر ایک اسلامک ریاست بنے گی تو اس میں یہ اصول ہوں گے، یہ اس میں اخلاقی بنیادیں اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اسی میں ہم نے پہلا اصول اس میں سمجھا تھا کہ اسلامک ریاست کا پہلا اصول کیا ہوگا۔ آرٹیکل 1 کیا لکھا جائے گا؟ وہ صرف یہی لکھا جائے گا کہ حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، قانون بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
यही बात अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताई थी आयत नंबर 23 में कि तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी, यानी सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है। अगर हम बिना चूं चरे किसी के भी हुक्म को फॉलो कर रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म के अगेंस्ट, तो ऑटोमेटिक हम उसकी इबादत कर रहे हैं। काफी डिटेल से हमने इसको समझा था, और अगर वो कल की क्लास किसी ने नहीं ली है तो वो यूट्यूब पे इंशाल्लाह कल क्लास अपलोड हो जाएगी, तो उसको आप सुन सकते हैं। अब हम इसके अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने कहा कि तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहे तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो। और इसी के ज़िमन में अल्लाह ताला ने आगे की आयत ये बताई है, और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो, वालिदैन के सामने। और दुआ क्या करो कि पालनहार इन पर रहम कर, जिस तरह इन्होंने रहमत और मोहब्बत के साथ मुझे बचपन में पाला था। तो ये आयत नंबर 23 का जो हाफ पोर्शन है और आयत नंबर जो 24 है, दोनों वालिदैन के हुकूक के ऊपर अल्लाह ताला ने बताई हैं। इन आयतों में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि सबसे ज्यादा जो हक है अल्लाह ताला के बाद, वो वालिदैन के। अल्लाह ताला जहां भी जिक्र करता है कुरान में इताअत के मामले में, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, फरमाबरदारी आपको करनी है अल्लाह उसके रसूल की। जहां भी अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातब करके बात की है और इताअत की बात आई है, तो वहां पे अल्लाह ताला ने अपने रसूल का जिक्र किया है, अपने बाद रसूल का जिक्र किया है, यानी ईमान के बाद इताअत आपको करनी है तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। लेकिन हुकूक के मामले में अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र नहीं किया बाद में। हुकूक के मसले में अल्लाह ताला ने अपने बाद पहला हक अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला का क्या हक है बंदों पे कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, ये हक है अल्लाह ताला का। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद आगे जो हक हमें बताया है कुरान में, अपने हक के बाद तुरंत बाद वालिदैन के हक अल्लाह ताला ने बताए हैं। कुरान में 5 ऐसी जगह हैं, 5 ऐसे मकामात हैं जहां पर अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद वालिदैन के हक का जिक्र किया है। इसी चीज से हम इस अ, वालिदैन के हुकूक की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बाद जो हक रखे हैं वो वालिदैन के रखे हैं। जो 5 मकामात हैं कुरान में, उनमें से एक मकाम तो यही है जो आपके सामने है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। इसमें भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा कि अल्लाह ताला ने पहले अपना हक बताया और फिर वालिदैन का हक अल्लाह ताला ने बताया कि उनके साथ आपको हुस्न सलूक के साथ कि पेश आना है। इसके अलावा सूरह बकरा आयत नंबर 83 में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि याद करो इसराइल की औलाद से हमने पक्का अहद लिया था, यानी बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने पक्का अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। तो वहां भी हमने यही सेम पैटर्न देखा, अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद वालिदैन के हक का जिक्र किया है। उसके बाद कि जब हम कुरान में आगे बढ़ते हैं, सूरह निसा आती है, सूरह निसा की आयत नंबर 36 है, वहां भी अल्लाह ताला ने सेम पैटर्न को रिपीट किया। अल्लाह ताला ने फिर कहा और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो और उसके साथ किसी को साझी ना ठहराओ। यह है अल्लाह का हक कि उसके साथ किसी को भी आपको शरीक नहीं बनाना है। फिर उसके जस्ट बाद में अल्लाह ताला ने कहा माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करते रहो। अपने जस्ट बाद अल्लाह ताला ने वालिदैन का हक यहाँ हमें बताया है। उसके बाद सूरह अनाम हम देखते हैं कुरान में 6 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 151 जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी अल्लाह ताला ने यही सेम पैटर्न रखा है। अल्लाह ताला ने फरमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे रब ने तुम पर वो क्या पाबंदियां लगाई हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब करवा के अल्लाह ताला ये बताते हैं कि ए नबी इनसे कह दो कि मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां लगाई हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में इसी आयत को आगे बताया, ये कि उसके साथ किसी को शरीक ना करो और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। सेम पैटर्न हमें सूरह निसा में देखने को मिला। अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद वालिदैन के हक का यहाँ जिक्र किया है। उसके बाद सूरह बनी इसराइल आपके सामने है, इसी में भी यही पैटर्न है। और उसके बाद सूरह अहकाफ है जिसकी आयत नंबर 15 है, उसमें भी अल्लाह ताला ने
سیم پیٹرن کو ریپیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو سورہ کاف کی آیت میں بھی ہمیں سیم پیٹرن یہی ملتا ہے. تو پورے قرآن مجید میں یہ 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو حقوق کی بات کی ہے وہ والدین کے حقوق کی بات کی ہے. اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنا ہم پہ کتنا بڑا فرض ہے. والدین کے حق ادا کرنا، ان کے سارے حقوق وہ دینا ہم پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنے رسول کے حقوق کا بھی ذکر نہیں کیا، اپنے بعد کسی کا ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ والدین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو اس سے ہی ہمیں والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگ سکتا ہے. اور یہ آیت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک مینیفیسٹو ہے، یعنی جو اسلامک ریاست قائم ہوگی اس کا ایک مینیفیسٹو ہے. تو پہلی بات تو آرٹیکل 1 تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ آرٹیکل 1 تو اسلامک جو کانسٹیٹیوشن ہے جو ریاست قائم ہو اس میں آرٹیکل 1 تو یہی ہونا چاہیے کہ حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، قانون ساز جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کسی کا قانون تسلیم نہیں کیا جائے گا. قرآن و سنت کے اگینسٹ وہاں کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ ساری باتیں آرٹیکل 1 میں آتی ہیں. لیکن اس کے بعد یہ مینیفیسٹو میں یہ کیسی بات آ گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ یہ کیسی بات آ گئی؟ تو اسلام ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے کہ جہاں والدین کے حقوق کی جو حفاظت کی جائے. انسان اپنے رب کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی فرما بردار بن کر رہے، ایسا معاشرہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے. اسلام فیملی اسٹرکچر کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اسلامک معاشرے میں فیملی جو پریوار ہے اس باڈی کو اسٹرونگ کیا جائے گا تبھی ایک معاشرہ بنتا ہے. دیکھیں ایک انڈیویجول فرد ہوتا ہے، ایک انسان ہے، ایک انسان وہ کسی نہ کسی فیملی میں ہوتا ہے، ان سے ایک پریوار بنتا ہے. انسان جب نکاح کرتا ہے اس سے ایک پریوار وجود میں آتا ہے، اور اس پریوار میں اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتے ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں. یہ پریوار کے بعد پھر اور پریوار جڑتے ہیں تو خاندان بنتا ہے، پھر اور خاندان جڑتے ہیں تو پھر قومیں کی وجود میں آتی ہیں، ایک پھر اور آگے مطلب جڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسی ایک پورا معاشرہ بنتا ہے، ایک پورا سماج بنتا ہے. تو اس کی جو اسٹرکچرل اکائی ہے نا، جو یونٹ ہے وہ ہے تو انسان، لیکن انسان کے بعد پھر اس کا پریوار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو پریوار اسٹرکچر ہے، جو فیملی اسٹرکچر ہے انسان کا، اس کو اسٹرونگ کرنا چاہتا ہے. جیسے مکان ہے، اس کی یونٹ کیا ہے؟ اینٹ. اینٹ کے اوپر اینٹ رکھنے سے پورا مکان بنتا ہے. ایک ایک اینٹ سے ان کو وہ خاص ترتیب کے ساتھ رکھیں تو مکان بنتا ہے اور اسٹرونگ بنتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو فیملی اسٹرکچر ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے. یہ جو اسلام ہے یہ ایک ایسا معاشرہ دینا چاہتا ہے کہ جہاں جو انسان ہے وہ اپنے والدین کا فرمانبردار بن کر رہے، ان کا خدمت گزار بن کر رہے، ان کا ادب کرنے والا وہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو والدین کی نافرمانی وہ کرنے لگے. معاشرے میں ایسے اخلاق ہونے چاہیے کہ جہاں معاشرہ جو ہے نا والدین کے حقوق سے بے پرواہ نہ ہو، بلکہ جو والدین ہے ان کا احسان مند ہو، ان کا احترام کرنے والا انسان بنے، اور بڑھاپے میں ان کی انسان خدمت کرے. تو ایسا معاشرہ اسلام تعمیر کرنا چاہتا ہے. تو یہ اخلاقی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی، یہ اخلاقی اصول اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتائیں. آیت نمبر 23 کے آدھے پورشن میں اور پھر آیت نمبر 24 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بنیادی اخلاق انسان کو سکھائیں کہ آپ کو ایسا معاشرہ تعمیر کرنا ہے جہاں پہ والدین کے حقوق کی حفاظت کی جائے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے جو یہاں سورہ بنی اسرائیل میں بتایا جیسے کہ مینیفیسٹو ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اخلاقی سفارش نہیں ہے کہ ہاں آپ چاہیں تو ایسا آپ کو مطلب کہ کر لیجئے، والدین کے حقوق آپ کر دیجئے. یہ صرف اخلاقی سفارش نہیں ہے، بلکہ انہی چیزوں کی وجہ سے، قرآن میں انہی آیتوں کی وجہ سے آگے چل کر جب اسلامک معاشرہ تعمیر ہوا تو حکومت کی یہ ذمہ داری لگائی گئی، کہ وہ والدین کے حقوق کو پروٹیکٹ کرے، جو ان کے رائٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری حکومت کی لگائی گئی. جیسا کہ ہمیں حدیثوں میں اور فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ والدین کے حقوق کو وہ کیسے پروٹیکٹ وہ کیا جا سکتا ہے. اور اسی سے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیے گئے ہیں کہ ملک کا جو نظام ہے وہ ایسا بنے کہ جہاں والدین کے حقوق پروٹیکٹ ہوں، وہ قیامت تک کے لیے.
اور اس میں حکومت کا بھی بڑا رول ہوتا ہے، بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ اگر والدین ہیں تو ان کے نان نفقے کی ذمہ داری، اگر وہ ضعیف ہو چکے ہیں تو کس پر ہے، ان کے جو اولاد ہیں وہ یا تو اولاد پہ ڈالتی ہے وہ۔ حکومت یہ کام کرے گی بائی فورس، یہ کوئی اخلاقی سفارش نہیں ہے، اس میں حکومت کا بھی رول ہے۔ یہ تبھی مینیفیسٹو میں یہ بات داخل ہے کہ حکومت ایسا معاشرہ تعمیر کر کے دے گی جہاں انسان کو انڈیویجول طور پہ بھی یہ سمجھنا چاہیے میرے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں بتائی ہیں، احادیث کے ذریعے انسان کی اصلاح کی گئی ہے، لیکن حکومت کا بھی اس میں رول ہے کہ والدین کے حقوق کو وہ پروٹیکٹ کرے۔ والدین پہ اگر کوئی اولاد ظلم و زیادتی کر رہی ہے تو حکومت اس میں انٹرفیئر کرے، ان کے لیے قانون سازی حکومت کر سکتی ہے۔ جو ہمیں قرآن و سنت میں قانون ملتے ہیں ان کے اکارڈنگ چلائے، اور جو نہیں ملتے تو اس میں حکومت کو یہ رائٹ ہے، وقت کے حاکم کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس میں جو بھی سجائے وہ دینا چاہے، ان کے علاوہ کچھ کچھ مطلب پنشمنٹ وغیرہ، جیسے کہ والدین کے حقوق جو ہیں وہ سیکیور ہو سکے، والدین کے جو رائٹ ہے وہ سیکیور انسان کر سکے، حکومت کر سکے۔ تو یہ ایک حکومتی لیول پر یہاں بات ہے، جو معاشرہ جو تعمیر کرنا ہے وہ حکومتی لیول پر یہاں پر تعمیر کرنا ہے۔ اور اخلاقی اعتبار سے بھی اتنی احادیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر میں بیان کرنے کے لیے آ جاؤں تو کافی آپ کے سامنے وہ نکل کر آئیں گے، اور موسٹلی حدیث آپ نے سنی ہوں گی اسکالرس سے، یا جگہ جگہ اسپیچز میں وہ حدیثیں آتی رہتی ہیں کہ والدین کے ساتھ کتنا حسن سلوک آپ کو کرنا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو گئے اور آپ ان کے سامنے موجود ہو، تو انسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے بچہ ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے، اس کے اندر توانائیاں آتی ہیں، پھر طاقت آتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ بڑھاپے کی طرف وہ جاتا ہے اور اس کی طاقت آ، جو وہ کم ہوتی جاتی ہے، اس کا جو دماغی جو توازن ہے وہ تھوڑا تھوڑا کم ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جو جو مینٹلٹی ہے اس کی وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک وہ بچے کی طرح بڑھاپے میں آ کے بہیو کرنے لگتے ہیں۔ جیسے بچے ضد کرتے ہیں کسی بات کی اور وہ نہیں مانتے، ان کو کتنا بھی سمجھا لو، ایسے ہی انسان بڑھاپے میں ہو جاتا ہے کہ وہ اگر ضد پہ اڑ جاتے ہیں تو پھر ایک ایک بار کو بھی وہ بچوں سے بار بار پوچھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی کنڈیشن میں جب وہ بوڑھے ہو جائیں، چاہے وہ دونوں ہوں یا ان میں سے ایک کو اگر تم موجود پاؤ، تو انہیں اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ اور یہ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اف تک نہ کہو۔ ایک ایک اولاد ہے، وہ اپنے والدین کو جھڑک کر جواب دیتی ہے، اور فار ایگزامپل اس نے اپنے والدین کو تھپڑ مار دیا اور ہم اس کو یہ آیت سنائے تو وہ کیا کہے گا؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اف تک نہ کہو والدین کو، تو میں نے تو تھپڑ مارا ڈائریکٹ، میں نے تو اس آیت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ نہیں، آپ نے خلاف ورزی کی۔ وہ کیسے؟ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا کہ کرائٹیریا ہے، والدین سے کتنی بھی غلطی ہو جائے، کتنا بھی وہ آپ کو بار بار پوچھیں، کتنا بھی آپ کو وہ پریشان کریں، آپ کو انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ والدہ ہے، ہمیں سامان لینے بھیجا یہاں کی شاپ پہ، ہم گئے، ہم لے کر آ گئے، لیکن وہ کچھ سامان رہ گیا تھا، دوبارہ بھیجا، چلیں ٹھیک ہے رہ گیا ہوا، دوبارہ چلے گئے۔ تیسری بار جب آئے پھر والدہ نے بول دیا کہ سامان اور آنا ہے، ہم گئے پھر آ گئے۔ اگر چوتھی بار انہوں نے بول دیا تو پھر ہم جو کہیں گے کہ آپ سے ایک بار بولا نہیں جا رہا، اف اب میں پھر جاؤں؟ اف تو ہم کہتے بھی نہیں ہیں، اس سے اوپر کی باتیں کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، اس سے اوپر کی چیزیں بھول جاؤ، وہ سب آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو، اف دوبارہ جانا پڑے گا، پھر فتنہ، بھلے ہی آپ چلے جائیں، لیکن اگر آپ نے اف کہہ دیا تو یہی آیت کہ آپ نے خلاف ورزی کر دی۔ یا والد صاحب نے آپ کو ایک کام دیا، اس کے بعد دوسرا کام دیا، اس کے بعد تیسرا کام جیسے ہی دیا آپ نے کہہ دیا اف، اب یہ کام بھی مجھے کرنا ہے، تو وہی تو آیت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ آپ کے منہ سے یہ اف نہیں نکلنا چاہیے، کیا مطلب ہے؟ منہ سے نہ نکلے اور ہمارے ایکسپریشن سے اگر شو ہو، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔
ہمیشہ وہ خوش مزاجی کے ساتھ والدین کے جو کام ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، جو وہ حکم دیں، الا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اگینسٹ حکم دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی جائے گی اگر وہ والدین وہ کسی ایسی بات کا حکم دے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 15 میں کہ پھر ان کا کہا نہ مان، وہ تب نہیں ماننا کہا اگر وہ کوئی بات ایسی کہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، تو پھر ان کی اس بات میں اطاعت نہیں کی جائے گی، ادروائز ان کے علاوہ ان کی جتنی باتیں ہیں سب مانی جائیں گی۔ ان کو جھڑک کر جواب نہیں دینا ہے، اف بھی نہیں کہنا ہے، جھڑک کر جواب بھی نہیں دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا یہاں پر زور دے رہے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان بار بار ضد کرتا ہے، ایک ایک چیز کو دو دو بار تین تین بار پوچھ لیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتا ہے کہ جو بچے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کو تو بس یہ کہ کام ہوا نہیں پیسے دینے کی پہلے پڑی رہتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ جھڑک کر جواب دے رہے ہیں ان کو ہم، یہی تو نہیں کرنا ہے، یہی نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو۔ اگر ان کی کوئی بات ناگوار بھی لگ رہی ہے تو بڑی محبت کے ساتھ آپ اپنا پوائنٹ رکھیں گے کہ والد صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں اس میں اگر کچھ خیر برآمد ہو سکتی ہے، آپ کی بات صحیح ہے لیکن میرے بھی ایک سوچنے کا طریقہ ہے، وہ چیز یہ ہے، آپ ایسا کر کے اپنی بات رکھیں، والدہ کو آپ ایسا کر کے سمجھائیں۔ ہمارے معاشرے میں دینی گھروں کے میں حال دیکھ رہا ہوں کہ بچے اتنے باغی ہو رہے ہیں، اتنے باغی ہو رہے ہیں کہ جھڑک کر جواب دیتے ہیں، اف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو پرانی جنریشن کے لوگ ہیں۔ ہر نئی جنریشن کو یہی بھرم ہوتا ہے کہ یہ جو والدین ہیں پرانی جنریشن کے ہیں، آپ کے جو بچے آئیں گے وہ آپ کو پرانا کہیں گے، ان کے جو بچے آئیں گے وہ ان کو پرانا کہیں گے، جبکہ وہ سمجھتے نہیں، وہ ایکسپیرینس ہولڈر ہیں۔ وہ آپ کو اگر روک رہے ہیں تو ان کے پیچھے وہ حکمت ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ آپ ابھی اس فیز سے نہیں گزرے ہو، وہ گزر چکے ہیں۔ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ اور سب سے افضل جو عمل ہے احادیث کے ذریعے انسان کو اتنا ہیمر کیے گئے ہیں والدین کی خدمت انسان کرے، اتنا ہیمر کیا گیا ہے کہ اگر وہ سچا مسلمان ہے، وہ اسلام پر ایمان لایا ہے، تو وہ کبھی بھی والدین کو جھڑک کا جواب نہیں دے سکتا۔ انہیں اولڈ ایج ہوم میں بھیجنا تو بڑی دور کی بات رہی، نکاح کے بعد بچے الگ الگ ہو جاتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، والدین کو کھانا بھی دیتے ہیں تو ایک ایک ٹائم کا اپنے اپنے ہاں کھانا باندھ لیتے ہیں، ایسا مطلب کرنے لگتی ہیں اولادیں۔ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہو؟ نکاح ہوتے ہی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امی میری امی نہیں رہی، والد میرے والد نہیں رہے، سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ سیپریٹ ہونا اسلام رائٹ دیتا ہے کہ بھائی آپ کی وائف آئی ہے، آپ اپنا کچن الگ رکھیں، آپ اپنے جو کہ وائف کو نان نفقہ ہے وہ الگ دیں، لیکن اسلام نے یہ اجازت تو نہیں دی کہ والدین کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ ہمارے معاشرے میں سیپریٹ کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ والدین گئے، نہ کوئی ان کا وہ کی خدمت کرنی ہے، نہ ان کا خرچہ دینا ہے، نہ ان کے جو دوائی ہے وہ کرنی ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی دور کی باتیں ہیں، اسی چیز کو حکومت پروٹیکٹ کرے گی، اسلامک حکومت، والدین کے رائٹ کو، جو ان کے رائٹ ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کریں۔ جو حدیث ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے افضل عمل کیا ہے جو اسلام میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رپلائی دیا، لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5970 نمبر پہ آپ کو مل جائے گی، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، پہلا ایمان کے بعد وقت پر نماز پڑھنا، نماز کا جب وقت ہو جائے تبھی اس کو ادا کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ صحابی نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ وقت میں نماز ہم پڑھ لیں گے، سب سے بہتر عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے، اس کے بعد کون سا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا،
یہ ہے صحیح بخاری میں حدیث، یہ ہے سب سے افضل عمل، وقت پہ نماز پڑھنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صحابی نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ ہے سب سے افضل عمل، ان پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ ہمیں جو نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے نا، وہ ہمارا نماز کے ذریعے ہے کنیکشن۔ دن میں 5 وقت ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق، ہماری بانڈنگ بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ جب اس کا وقت ہو جائے دنیا کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، نماز کے لیے آپ چلے جائیں۔ دیکھیں یہاں بھی وہی پیٹرن ریپیٹ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو ان آیتوں میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق، اس کے بعد والدین کا حق۔ حدیث میں سب سے پہلے اللہ کا حق کیا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ فرض ہے نا ہم پر، اللہ کا حق۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ 2 کام کر لیے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد، یہ ہے پھر سب سے افضل عمل۔ پھر کریں اللہ کے راستے میں جہاد، پھر کریں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جتنا اسٹرگل آپ کر سکتے ہیں، جتنی جد و جہد آپ کر سکتے ہیں۔ اور والدین کی خدمت کر کے انسان جنت کما سکتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی 6510 نمبر پہ وہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جو ہلاک اور برباد ہو جائے گا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رپلائی دیا ہے وہ ہے دیکھنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو گئے، مطلب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ میں سے یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہوا ہو، یعنی اس کے پاس اپورچونٹی ہو کہ بڑھاپے میں پا لیا، جنت کی چابیاں اس کے 2 گھر میں ہیں، ان چابیوں سے وہ جنت کا جو تالا ہے وہ کھول کے اس کے اندر انٹر ہو سکتا ہے۔ ایک والد ہے، ایک والدہ ہے، یہ اور جو ان کی خدمت کر کے بڑھاپے میں اس کو ملے اور ان کی خدمت کر کے ان نے جنت نہ کمائی تو وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، وہی شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ اور والد کے حوالے سے تو یہ بتا دیا گیا ہے، جیسے ماں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حدیث ہے، آپ کو سنن ترمذی میں وہ حدیث مل جائے گی، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، یعنی ماں کی خدمت کر کے، والدہ کی خدمت کر کے آپ جنت کما سکتے ہیں، یہی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ والد کے تعلق سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو برباد کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، 1899 نمبر پہ آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ تو باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ بتایا گیا ہے، بیچ کا دروازہ۔ آپ جنت میں انٹر کہاں سے ہوں گے؟ دروازے سے ہی تو ہوں گے۔ وہاں آپ اسکول یا کالج کی اتنا باؤنڈری تو نہیں مطلب کہ فلانگیں گے، جیسے کالج سے بھاگنا ہوتا تھا، ابھی ٹائم تھا، لیکچر ہو رہے ہیں، مین گیٹ پہ چوکیدار بیٹھا ہے، بھاگیں کہاں سے؟ باؤنڈری کودو۔ جنت میں کوئی باؤنڈری کود کے انٹر تو نہیں ہوا جائے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ دروازے سے مطلب کہ جایا جائے گا۔ اور دروازہ کون ہے جنت کا؟ والد، والد ہے جنت کا درمیانی دروازہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہو تو اس دروازے کو برباد کر دو، تم چاہتے ہو جنت تمہیں نہ ملے، برباد کر دو اس دروازے کو، خوب نافرمانی کرو والد کی، کوئی خدمت مت کرو ان کی، برباد کر دو چاہو تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فری ول دے دی، جنت میں جانا ہے تو کیا کرو؟ اس کی حفاظت کرو دروازے کی۔ تو والد کو جنت کا درمیانی دروازہ بتایا اور والدہ کو، والدہ کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔
اور یہ کرائٹیریا بھی اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا ہے. سنن ترمذی میں حدیث ہے, 1900 نمبر پہ آپ کو حدیث مل جائے گی. ایک کرائٹیریا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیٹ کر کے دیا ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں. یہ آپ کو کیسے پتہ لگے؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا, تو یہ آپ کو پتہ کیسے لگے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے, اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. آپ کے والد ہیں کرائٹیریا. آپ دیکھیں کہ میرے والد مجھ سے راضی ہیں تو میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے, میرے والد مجھ سے ناراض ہیں تو میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے. والد کو کرائٹیریا بنا دیا. لیکن وہ والد مسلمان ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ والد اسلام سے باہر ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے میں تب تک راضی نہیں ہوں گا تب تک تو بتوں کی عبادت نہ کرے. وہ نہیں, یہاں والد وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو, مسلمان ہو, اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف وہ کوئی حکم نہ دیتا ہو. یعنی والد کا بھی تو مومن ہونا ضروری ہے, تبھی تو دیکھا جائے. اگر والد مومن ہے تو دیکھا جائے گا کہ میرا والد مجھ سے راضی ہے نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کے والد مومن ہیں اور وہ آپ سے راضی ہیں, اس کا مطلب آپ کا رب آپ سے راضی ہے. کیونکہ جب والد مومن ہوں گے تو وہ اپنے بچے میں جو خصوصیت دیکھیں گے وہ بھی مومنوں والی دیکھیں گے. اور والدین کی خدمت کرنا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے برابر ٹھہرا دیا. یہاں تک کہ جہاد پہ جانے سے بھی روک دیا اور کہا والدین کی خدمت کرو. صحیح بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے 3004 نمبر پہ, جس میں ایک صحابی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت انہوں نے مانگی کہ ایک صحابی آئے کہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجیے, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو ان صحابی نے کہا تھا جی ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کرو, انہی میں جہاد کرو پھر, اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جہاد پہ جانے کی اجازت لینے آئے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں والدین کی خدمت کرنے کو ہی ان کا جہاد بتا دیا. اس حدیث سے کنفیوژن پیدا نہ ہو کہ ہم کہ جہاد کو ترک کر کے والدین کی وہ خدمت میں لگ جائیں. یہ ہے جب جہاد کا عام حکم نہ ہو, یعنی اتنے مجاہدین وہ سفیسینٹ ہیں کہ جو سرحد ہے وہ پروٹیکٹ ہو رہی ہے, جو جہاد ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. پھر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر ہماری سرحد پروٹیکٹ ہے, کوئی دشمنوں کا خطرہ نہیں ہے اور سب کچھ صحیح ہے, یعنی جہاد پہ اتنے سفیسینٹ لوگ گئے ہوئے ہیں کہ وہ سب کی وہ طرف سے وہ جو فرض کفایہ ہوتا ہے وہ انہوں نے ادا کر دیا. تو پھر کیا کرنا ہے, والدین کی خدمت کرنی ہے, اسی میں جہاد کو ڈھونڈنا ہے. جو لوگ جہاد پہ نہیں جا پائیں گے انہیں پھر یہاں وہ کرنا ہے, کیونکہ سبھی اگر جہاد پہ چلے گئے, سبھی اگر جیسے کس ملک کو چھوڑ کر وہ سرحدوں پر چلے گئے کیونکہ جہاد کا اتنا بڑا عمل ہے, تو پھر کیا ہوگا, ملک کے اندر کیا ہوگا, سارے کام کیسے چلیں گے؟ پھر تو سبھی لوگ بارڈر پہ کھڑے ہوں گے. جہاد کا اتنا بڑا اثر ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب جہاد کا عام حکم ہوگا تو آپ کو جانا پڑے گا. عام حکم ہو گیا کہ سب کو جانا ہے حکومت کی طرف سے, تو پھر سب کو جانا پڑے گا. لیکن نارمل کنڈیشن میں آپ کو والدین کی خدمت میں ہی آپ کو جہاد وہ تلاش کرنا ہے, وہیں آپ کو جہاد کرنا ہے. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس والدین کے حقوق کی تاکید کی ہے کہ والدین کے جو دوست ہوتے ہیں, جو آپ کی والدہ کی دوست ہوں گی یا آپ کے والد کے جو دوست ہوں گے, ان سے بھی حسن سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے, صرف والدین کے ساتھ نہیں, ان کے جو میل جول کے لوگ ہیں ان سے, وہ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے تم بھی محبت کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6514 نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیکی کا سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے جن کے ساتھ ان کے والد کا محبت کا رشتہ ہے, اور اس میں والدہ بھی انکلوڈ ہے. یعنی جن کے ساتھ والدین کا محبت کا رشتہ ہے ان کے ساتھ بھی تمہیں حسن سلوک کرنا ہے.
یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تاکید کی ہے، اور حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، 5971 نمبر پہ آپ کو حدیث مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حسن سلوک کی، اچھے برتاؤ کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تمہاری ماں ہے۔ سورہ لقمان میں تو اس کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ، اور سورہ عنکبوت میں بھی بتایا ہے کہ وہ تمہاری ماں کیسے ہے، کیونکہ اس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں پالا ہے تکلیف اٹھا کر، پھر اس نے جو ڈلیوری کا پین ہوتا ہے وہ اس نے برداشت کیا ہے، اس کے بعد 2 سال تمہارا دودھ چھوٹنے میں لگے، یعنی 2 سال تک تمہیں ایسے کر کے پالا ہے کہ 2 سال وہ ہوئے، 9 مہینے وہ ہوئے، مسلسل 3 سال والدہ نے تکلیف اٹھائی ہیں۔ اگر ہم کچھ ویٹ مطلب ٹانگ لیتے ہیں، یا کوئی ٹرپ پہ اگر ہم گئے، یا پہاڑوں پر اگر ہم چل رہے ہیں اور ہمارے پاس اگر 8-10 کلو کا یا 4-5 کلو کا بھی اگر بیگ ہے نا، تو ہمارے کندھے دکھ جاتے ہیں۔ والدہ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، والدہ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ڈلیوری کے بعد 2 سال تک بچے کو ایسے کر کے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ۔ راتوں کو بچہ اٹھتا ہے، دن میں سوتا ہے، عجیب و غریب ٹائمنگ کر دیتا ہے، والدہ کو بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جگنا پڑتا ہے۔ والد تو ایک بار کو سوتا رہتا ہے کہ چلو صبح کو کام پر بھی جانا ہے، لیکن والدہ کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ رات کو بچہ کہ اپنا بستر گیلا کر دیتا ہے، اس کو والدہ سوکھے میں کرتی ہے، کیونکہ پھر اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ 2 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اور بچے کو ٹھنڈ نہ لگے اس لیے والدہ خود کو بھی ٹھنڈ سے بچاتی ہے، وہ خود کا بھی پرہیز کرتی ہے کہ اگر میں نے اگر ٹھنڈی چیزیں کھائیں تو میرا دودھ اس کو فیڈ ہوگا اور اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو کتنی تکلیف اس نے مطلب کہ مسلسل اٹھائی ہیں، اور ہم بڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا ہی کیا ہے آپ نے ہمارے لیے، سبھی کرتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے وہ کیا ہے جو آپ کبھی نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میری والدہ ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، کمزور ہیں، وہ چل پھر نہیں مطلب کہ چل سکتی۔ تو آج کل تو ویل چیئر کا مسئلہ ہے، اگر کوئی چل کے حج نہیں کر سکتا تو ویل چیئر پہ اس کو حج کرا دیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ کو خادم وہاں مل جاتا ہے، لیکن اس ٹائم میں ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا، حج کے ارکان پورے کرائے۔ 15 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، مزدلفہ جاتے ہیں، مینا جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں 15 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، پیدل آنا پڑتا ہے 15 کلومیٹر، اور جو خانہ کعبہ کے چکر ہیں وہ الگ رہے، صفا مروہ کی جو صحیح ہے وہ الگ رہی۔ اتنا انہوں نے اسٹرگل کیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا، وہ ضعیف ہے۔ پھر ان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا، یعنی کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، میں نے اتنا کیا ہے ان کے لیے؟ پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابھی تم نے اپنی والدہ کا وہ حق بھی ادا نہیں کیا جو آپ کو پیدا کرتے وقت ان کے منہ سے جو آہا نکلی تھی، جو چیخ اور پکار ان کے منہ سے نکلی تھی، جو ڈلیوری کے وقت جو پین ہوا تھا، اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ باقی کی چیزیں تو بات کی رہی کہ 2 سال تک تمہیں کیسے رکھا، اس کے بعد تمہیں کیسے رکھا، آپ کی تربیت کیسے رہی، آپ کے لیے کیا کیا اس نے آپ کو گرم روٹی دی، خود اس نے مطلب کہ باسی روٹی کھا لی، میرا بچہ کی تازی کھائے، وہ سب تو دور رہا، ابھی تو آپ نے جو ڈلیوری میں پین ہوتا ہے نا اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ ہے والدہ کا حق۔ تو سب سے زیادہ حسن سلوک کی جو حقدار ہے وہ والدہ ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں سنن ابن ماجہ میں وہ حدیث آپ کو ملے گی 3657 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا حق بتاتے ہوئے بات کی کہ میں آدمی کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر اسی بات کو ریپیٹ کیا، میں اپنے آدمی کو اپنے ماں باپ
ماں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر اسی چیز کو ریپیٹ کیا اور اس کے بعد فرمایا میں آدمی کو اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ سے بھی 3 گنا ہے، 3 گنا وہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ رکھا ہے، باپ سے بھی زیادہ 3 گنا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے، ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا ہے، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، نرمی اور رحم کے ساتھ۔ دیکھیں کتنا حسن سلوک آپ کو کرنا ہے، آپ ان آیتوں سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی اپنے والدین کو جھڑک کر جواب دے گا۔ اگر ہم نے دیا تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کر رہے ہیں، پھر تو ہمیں مسلمان ہی نہیں ہونے چاہیے۔ اتنے حقوق پڑھنے کے بعد بھی ہم والدین کو جھڑک دیں۔ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے آپ کو، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور دعا کیا کرو، یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی کہ پالنہار اے میرے رب ان پر رحم کر، جس طرح انہوں نے رحمت اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، ان پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، مجھے محبت اور رحمت کے ساتھ پالا تھا۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے کتنی محبت کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، جب بچہ چلنا سیکھتا ہے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ کتنا والدین کو اس پہ رحم آتا ہے، وہ کتنا پیار آتا ہے، وہ کسی اور کو آ سکتا ہے؟ والدہ کا بچہ چاہے کالا بھی ہو وہ اس سے محبت اتنی ہی کرتی ہے، ٹوٹ کر کرتی ہے، وہ کوئی فرق نہیں کرتی، اس کے لیے اپنا اپنا بچہ ہیرو ہوتا ہے، چاہے وہ دوسرے کو اچھا لگے نہ لگے، اس کو خود کو اچھا لگتا ہے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی کہ پالنہار ان پر رحم کر، والدین کے لیے یہ دعا ہے، ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، پالنہار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے رحمت اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، ایسا رحم کر ان پر، کتنی نازوں سے انہوں نے مجھے رکھا تھا، تو بھی انہیں اب ایسے ہی رکھ، ان کے اوپر رحمتیں کر، ان کے اوپر محبتیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے محبت کر۔ تو یہ دعا ہمیں والدین کے لیے سکھائی گئی ہے، ہمیں یاد کرنی ہے یہ دعا، اور صرف یہ دعا ہی نہیں پڑھنی ہے بلکہ والدین کی ہمیں وہ خدمت کرنی ہے، ان کی خدمت وہ کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین ہی کرائٹیریا ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور صرف والدین نہیں، جن سے والدین کا محبت کا سلوک ہے، جو ان کے ملنے والے لوگ ہیں، جو ان کے دوست اسباب ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں اف بھی نہیں کہنا، جھڑک کر بھی جواب نہیں دینا، جھک کر ان کے سامنے رہنا ہے۔ تو یہ معاشرہ اسلام تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں کتنا بااخلاق یہ معاشرہ ہوگا جہاں والدین کی ایسی خدمت وہ کی جاتی ہو۔ آپ خود سوچیں، آپ آئیڈیا کر کے سوچیں کہ ایسا معاشرہ ہو جائے کہ ہر گھر میں ہر گھر کے لوگ اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، تو کتنا پیاری فیملی مطلب وجود میں آئیں گی یہاں سے، اور پھر جب فیملی وجود میں آئیں گی تو ہمارا معاشرہ آٹومیٹک بہترین ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ اخلاقی اصول جو اسلامک معاشرے میں اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آئے گا تو معاشرہ ایسا تعمیر ہوگا۔ ہمیں صرف وہی دکھاتا ہے کہ اسلام آئے گا تو ہاتھ کٹ جائیں گے سب کے، بھائی آپ کے کوئی کٹیں گے، چور کے کٹیں گے؟ آپ چور ہو؟ آپ چور ہو اس لیے ڈر رہے ہو، آپ چوری کر کے ہی آئے ہو اس لیے تو ڈر رہے ہو، آپ ہاتھ کٹیں گے؟ ہوئے پتھر سے مار مار کے مار دیں گے، شریعت آ گئی تو پتھر سے مار دیتے ہیں، ہاں بھائی ماریں گے، ریپ کرو گے آپ؟ ریپ کرو گے تو ماریں گے؟ کیوں ماریں گے آپ کو؟ آپ شریف آدمی ہو تو آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ ہاں اتنی کڑی کڑی سزائیں ہیں آپ کو مل رہی ہیں، آپ نے بڑی سافٹ رکھ لی، کیا ہوا؟ آپ کا معاشرہ تو تب بھی نہیں سدھرا۔
تو ہمیں اسلام کا صرف ایسے ہی بدنام کیا جاتا ہے. جو یہ پہلو ہیں جو ہمیں رکھنے ہیں اپنے جو نان مسلم ہمارے بھائی ہیں ان کے سامنے، یہ ہمیں پہلو بھی رکھنے ہیں کہ یہ دیکھیں ایسا معاشرہ ہم تعمیر کریں گے جہاں والدین کے لیے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے اور حکومت ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے، قانون ایسے بنائے، ذمہ داری لے ان کے رائٹ کی. ان کے لیے اسلامک معاشرے میں اولڈ ایج ہوم کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک بھی اولڈ ایج ہوم نہیں ہوگا. کہ وہ کیا کرتے ہیں، والدین کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں، مہینے کا انہیں دیتے رہتے ہیں 5,000 10,000. وہ ان کے وہیں کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں. اور وہ ایک بوڑھے شخص دوسرے بوڑھے شخص سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا امریکہ میں، دوسرا کہہ رہا ہمارا لندن میں ہے اور وہ وہاں پہ ہے. کبھی کبھی فون پہ دل کرا تو بات کر لی، یا مدرس ڈے آیا یا فادرس ڈے آیا تو ان کے ساتھ سیلفی لے کے اور اپنا سوشل میڈیا پہ ہم نے پوسٹ کر دی. یہی چلتا ہے، یہی تو چلتا ہے. لیکن اسلامک معاشرے میں ایسا نہیں ہوگا. کوئی بھی اولڈ ایج ہوم وہاں نہیں کھلے گا، کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. حکومت ذمہ داری ڈالے گی. بچے ظلم کریں گے تو حکومت آ کر روکے گی. یہ یہ ایسے حکومت یہاں پہ رول پلے کرے گی. کیا کہیں دیکھا ہے آپ نے پورے ورلڈ میں کہ حکومت اس پہ رول اینڈ ریگولیشن لگاتی ہے؟ بلکہ اس کے اپوزٹ کرتے ہیں. امریکہ میں یہ رول ہے کہ آپ اپنے بچے پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. آپ کو پولیس لے جائے گی. بچہ 18 سال کا ہو گیا نا، امریکہ کے رول بتا رہا ہوں میں آپ کو، انسانوں کے بنائے ہوئے. بچہ آپ کا 18 سال کا ہو گیا، آپ کا کوئی حق نہیں ہے ان پر. ان کی چوائس ہے، وہ جو مرضی کریں. وہ نکاح کر کے آئے گا، آپ کو بتا دے گا کہ بھائی ہو گیا. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ شراب بھی پیے گا، آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں اڑا سکتے آپ اس پر. وہاں الٹا ہو گیا، وہاں بچوں کو والدین بنا دیا گیا. والدین بچوں کے سامنے جھک کے رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں. ادروائز وہ گورنمنٹ اٹھا کر لے جائے گی. تو یہ گورنمنٹ، امریکہ کی گورنمنٹ بھی تو بچوں کے رائٹ کو، جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے رائٹ ہے، خود ساختہ رائٹ ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حکومت انٹرفیئر کرتی ہے نا. لیکن ورلڈ میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ والدین کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حکومت انٹرفیئر کرے؟ بتائیے کون سا ملک ہے؟ کوئی سا بھی نہیں ہے، کوئی سا بھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ وہ سعودی عرب بھی نہیں ہے. ہم اس کو اسلامک ملک نہ سمجھ لیں. بادشاہت قائم ہے وہاں پر، اسلام کے رول نافذ نہیں ہے. یہ ہمارے ذہنوں سے یہ ہم نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت مسلمان ملکوں میں قائم ہے. 1 انچ زمین دنیا میں ہم نہیں دکھا سکتے جہاں ہم کہہ دیں کہ آئیے یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. یہاں پہ ہم نے اسلامک نظام قائم کر کے دکھا دیا. پوری دنیا میں 1 انچ زمین ہم ایسی نہیں دکھا سکتے. پورے ورلڈ میں ایک ملک آپ نہیں دکھا سکتے جہاں والدین کے حقوق کی اتنی حفاظت کی جائے جتنی اسلامک اسٹیٹ میں وہ ہوگی. اس کے اپوزٹ ہے امریکہ کا. میں نے اگزامپل دیا، آپ اس کے رائٹ پڑھیے گا بچوں کے کیا کیا رائٹ ہے. بچہ کتنی بھی بدتمیزی کر لے اس کو ڈانٹیں گے نہیں، اس کو ماریں گے نہیں. بچہ جا کے کمپلین کر دے گا، والدین کو اٹھا کر لے جائیں گے. یہ رائٹ ہے وہاں پر. الٹا کر دیا. 18 سال کے بعد بچہ جہاں مرضی رہتا پھرے، جو مرضی کرتا پھرے. والدین کی پراپرٹی میں برابر حصہ دلاتے ہیں. بچہ 18 سال کے بعد وہ لڑکے والدین کی پراپرٹی سے حصہ لے کر بھی الگ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، انسان کہاں جا رہا ہے، اور ہمیں کہاں ہمیں جانا ہے. ہمیں ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو. اللہ تعالیٰ کے قانون کو قانون سمجھا جائے، اس کے قانون کے خلاف کوئی قانون نہ بنے. قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون وہاں پر پاس نہ ہو، کوئی بل پاس نہ ہو. اور وہاں پہ والدین کے جو رائٹ ہیں وہ سیکیور ہوں. جو معاشرہ ہے وہاں پر انسان والدین کی خدمت کو، وہ والدین کے اپنے خدمت گزار ہوں، ان کے فرما بردار ہوں، ان کے ساتھ رحمت اور محبت کا ان کا رشتہ ہو. تو فیملی سٹرکچر ہے وہ وہاں کی مضبوط ہو. تو یہ دعا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 24 میں.
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے، اور دعا ان کے لیے کرنی ہے ہمیں، پالنہار ان پر رحم کر، جس طرح انہوں نے رحمت اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے معاف کرنے والا ہے جو اپنی غلطی پر خبردار ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو حکم ہمیں دیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، والدین کی خدمت کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھی حال جانتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ تم والدین کی خدمت وہ کس لیے کر رہے ہو، کیونکہ والد کی پراپرٹی زیادہ ہے، والد کے جانے کے پاس، والد کے جانے کے بعد جو پراپرٹی ہے وہ والدہ کے حصے میں ہے۔ والدہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو جو میری خدمت کرے گا میں اس کو پراپرٹی دوں گا، سارے بھائی لگ جائیں گے ایک کے پیچھے ایک بھاگا دوڑی میں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم خدمت کر رہے ہو تو کس نیت سے کر رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہو یا پراپرٹی کے لیے کر رہے ہو، یہ ہے بات اصل۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہو تو خالص ہونی چاہیے، آپ کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دکھاوا نہ ہو آپ کی عبادت میں، ریاکاری نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک بتایا ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، دکھاوا بھی شرک ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ کوئی دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے، اور اس نے اپنی نماز میں خشوع و وضو پیدا کر دیا اس انسان کو دیکھ کر، یعنی اپنی نماز کو طول دے دیا، بڑھا دیا، تو اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے وہ نماز پھر اس آدمی کے لیے پڑھی۔ بظاہر تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی شرک ہو سکتا ہے نیت کی وجہ سے۔ والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، یہ آیت جو ہے وہیں سے کنیکٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں تمہارے دلوں کے حال تک جانتا ہوں، یعنی تمہاری نیت درست ہونی چاہیے ان احکام کو فالو کرنے میں، ان احکام پہ جب آپ عمل کریں تو آپ کی نیت بھی دیکھی جائے گی، نیت آپ کی درست ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، تم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہو۔ اگر تم نیک بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم نیک بن کے رہو گے، بالکل تمہاری نیت درست ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے جو اپنی غلطی پر خبردار ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ ایک دم سے چوکنے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف وہ پلٹ آئیں۔ والدین کو انجانے میں اف کہہ دیا یا جھڑک کر جواب دے دیا، وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اگینسٹ ہے، میں نے حکم کی خلاف ورزی کی، وہ ترنت توبہ کرتے ہیں اور بندگی کے رویے کی طرف وہ پلٹ آتے ہیں۔ تو یہ کام ہمیں کرنے ہیں، نیت بھی ہماری خالص ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہم نیک بن کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل معاف کرے گا۔ اور اگر ہم ان احکام کو عمل کرنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہیاں ہو جائیں گی تو کیا ہو جانا ہے، فوراً ہی خبردار، فوراً چوکنے ہو جانا ہے اور بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آ جانا ہے، یعنی جو غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کر کے دوبارہ سے ہمیں والدین کی خدمت وہ کرنی ہے، دوبارہ سے ان سے معذرت کر کے۔ اگر ہم نے جھڑک کر جواب دیا ہے تو اب تک ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہم نے اس کے ساتھ اگر کوئی شرک کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے، ہم صرف خالص بندگی اللہ تعالیٰ کی کرنے کی وہ کریں، اور اسی کی بندگی پر ہم مرتے دم تک قائم رہیں، ہم حاکم اسی کو مانیں، قانون ساز اسی کو مانیں، اختیار رکھنے والا اسی کو مانیں، ہم بادشاہ اسی کو مانیں۔ اس کے بعد اگر ہم سے والدین کے حقوق میں بھول چوک ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں معاف کرے، اور فوراً ہمیں بندگی کے رویے کی طرف پلٹانا ہے والدین کی خدمت گزار بن کر۔ اگر ہم نے جھڑک کر جواب دیے ہیں والدین کو تو فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رویے کی طرف آنا ہے، اور آئندہ سے عہد کرنا ہے کہ کہ آگے سے نہیں ہوگا۔ ہم نے مطلب کہ والدین کو اف کہا ہو یا ان سے بحث ہوئی ہو تو فوراً ہمیں چوکنا ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندگی کے رویے کی طرف ہمیں پلٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی والدین کا
وہ خدمت گزار بنائے اور والدین کی وہ خدمت کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت شکریہ. جب کوئی چیز جزاک اللہ خیر. خیر.